شہریار اور دوسرے کا نام شاہ زمان تھا کہ اس کی بیگم، اس کی بیوی، اس کی اہلیہ ایک حبشی غلام کے ساتھ سو رہی ہے اور دونوں کو حالت خواب میں قتل کر دیا۔ اور ملکہ نے مسعود کو پہلے کی طرح آواز دے کر بلایا اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر پیار کرنے لگی۔ ہم دونوں بہت ہی بدنصیب ہیں، چلو آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں فقیروں کے ساتھ رہیں گے۔ اچھا میں بھی چلتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں کوئی اپنے سے بھی زیادہ بدنصیب ملا تو پھر واپس آ کر بدستور سابق اپنے فرض ادا کریں گے۔ ایک دیو سر پر صندوق رکھے ہوئے نکلا، اس کے بعد اس کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی اثنا میں عورت کی نظر درخت پر پڑی جہاں یہ دونوں بھائی پوشیدہ تھے۔ اس نے انہیں اشارہ کیا کہ نیچے اتر آؤ۔ یہ ڈرے، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید یہ عورت کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور مدد چاہتی ہو، نیچے اتر آئے۔ عورت نے آہستہ سے دیو کا سر اپنے زانوں سے اٹھا کر ایک مٹی کے ڈھیر پر رکھ دیا اور ان دونوں کو وہاں سے کچھ دیر لے گئی اور کہا کہ میں تمہارا وصل چاہتی ہوں، یعنی کہ تمہارے ساتھ پیار قائم کرنا چاہتی ہوں۔ یہ گھبرائے اور انکار کرنے لگے تو وہ عورت بولی کہ اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو میں دیو کو جگا دوں گی اور وہ تم دونوں کو کھا جائے گا۔ مجبوراً دونوں بھائیوں نے اس کی ہوس پوری کی۔ پھر اس عورت نے اپنے جیب سے ایک انگوٹھیوں کا گچھا نکالا اور ان دونوں بھائیوں کی انگوٹھیاں بھی لے کر اس میں پیرو دی اور پھر کہنے لگی یہ دیو بے وقوف اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن اس کی حفاظت کے باوجود میں 550 جوانوں سے مل چکی ہیں اور ان کے ساتھ ہم بستری کر چکی ہوں، جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی رکھی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ چلی گئی اور ان سے اشارہ کیا کہ تم کسی طرف بھاگ جاؤ۔ دونوں بھائی اس واقعہ سے بہت حیرت انگیز ہوئے اور یہ سوچ کر کہ دیو کی بدنصیبی ہم سے بھی زیادہ ہے، اپنے اپنے دارالحکومت کی طرف واپس لوٹ آئے۔ شہریار نے بھی یہیں پہنچتے ہی ملکہ اور اس کے خاصوں اور حبشی غلاموں کو قتل کرا دیا اور آئندہ کے لیے یہ عہد کیا کہ روزانہ ایک عورت سے شادی کروں گا اور صبح کو اسے قتل کرا دوں گا۔ چنانچہ یہی ہونے لگا۔ چند ہی روز میں عمرہ شرفا کی اکثر لڑکیاں عقد شاہی میں آئیں اور قتل ہو گئیں۔ آخرکار نوبت غریب رعایا کی لڑکیوں تک پہنچی۔ ملک بھر میں تہلکہ مچ گیا، لوگ ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ شہریار کے وزیر کی 2 لڑکیاں بڑی حسین و فہیم تھی جن کو بادشاہ نے اب تک معاف کر رکھا تھا۔ بڑی بہن کا نام شہرزاد اور چھوٹی کا دنیازاد تھا۔ شہرزاد اپنے باپ کو پریشان دیکھتی تھی۔ ایک روز حال دریافت کرنے لگی۔ وزیر نے لڑکی کو ٹالنا چاہا، لیکن جب وہ بہت مضر ہوئی تو آخرکار بادشاہ کی کلی کیفیت اس کو بتا دی۔ شہرزاد نے کہا کہ آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیجئے، مجھے امید ہے کہ میں شہنشاہ کو اس ظلم سے روک لوں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی تو شاید پاگل ہو گئی ہو، جو ایسا خیال کرتی ہے وہ کبھی نہ مانے گا اور تیرا بھی وہی انجام ہوگا جو جانوروں کی بولی سمجھنے والے سوداگر کے گدھے کا ہوا تھا۔ پھر وزیر نے یہ قصہ سنایا جو گدھے اور بیل کا قصہ تھا۔ یہ قصہ اب ہم یہیں پر اختتام کریں گے۔ آگے کا جو قصہ گدھے اور بیل کا قصہ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگر آپ کو اس طرح کے قصے پسند ہیں تو ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔